حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا کے اندر چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کے۔ صدیق اکبر کے مال نے اور صدیق اکبر کی صحبت نے مجھے اتنا نفع پہنچایا ہے اور صدیق اکبر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہی صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ نمایاں کارنامے کہ جن کے حوالے سے امت مسلمہ قیامت تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کی مرہون منت رہے گی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کرنا اور آپ سے محبت کرنا یہ میرے ہر امتی پہ لازم ہے۔ میں صرف یہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 3 اہم کام جو آپ نے حضور کے وصال باکمال کے موقع پر انجام دیے اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، لشکر اسامہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے اندر روانہ فرمایا، تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام نے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رفقا جنگ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے، اس لیے کہ نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور یہاں پہ مجاہدین کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہاں بھیڑیے آ کے میری لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، تو پھر بھی میں اس لشکر کی واپسی کا حکم نہیں دے سکتا جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حکم کے ساتھ روانہ فرمایا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں مدینہ شریف کے اندر جو یہود و نصارہ کے قبائل آباد تھے ان کے اوپر ایک تاثر پیدا ہوا کہ مسلمان اب طاقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر چکے ہیں۔ ان حالات کے اندر اور اس گمبھیر موقع کے اوپر بھی انہوں نے صحابہ کی وہ جماعت جو لشکر اسامہ روانہ فرمایا ہے اس کو واپس انہوں نے نہیں بلایا۔ اس کا اثر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی، آپ کا فیصلہ تھا، اس کا بہت اچھا سیاسی طور پہ اور معاشرتی طور پہ مدینہ شریف کے اندر اثر قائم ہوا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال جب آپ کا ہوتا ہے تو کچھ قبائل ایسے تھے جو زکوٰۃ دے رہے تھے، منافقین، وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور کی حیات مبارکہ کے اندر ایک رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتا تھا میں اس سے وہ لوں گا اور اسلام کے اس اہم رکن کے اندر کسی لحاظ سے بھی میں نقب زنی نہیں کرنے دوں گا۔ اور تیسرا جو اہم کارنامہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ حضور کے وصال کے موقع پر یہود و نصارہ جو اس موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے اپنی سازشوں کو کامیاب کرنے کے لیے موقع تلاش کر کے صحابہ کی جماعت کے 3 گروہ وہاں پہ بن گئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کے لیے مکہ المکرمہ کے اندر حرم کعبہ کے اندر آپ کی تدفین کی جائے۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے، اور تیسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے قرب میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کثیر تعداد میں قبور موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ کی تدفین کی جائے۔ اس اہم موقع کے اوپر صحابہ کرام کی
جماعتیں جب 3 گروہوں کے اندر بڑھ چکی تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انتہائی اہم اور حساس موقع کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کے ان جذبات جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضور کا وصال ہو گیا، اب پردہ فرما گئے، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو ان باتوں کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فہم و فراست اور تدبر کے ساتھ رد فرماتے ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کی جماعت کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ وصال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن حضور کا مشن ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس مشن کو لے کے انشاءاللہ تا قیامت تک اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ خود ارشاد سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے وہی جگہ نبی کی جائے مدفن ہوتی ہے، لہٰذا اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو وہ میرے سامنے بیان کرے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، لیکن مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے وہی اس کی جائے مدفن ہوتی ہے، لہٰذا میرے آقا کا وصال مبارک حجرہ عائشہ کے اندر ہوا ہے، اس لیے آپ کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جائے گا وہ حجرہ عائشہ کا ہی انتخاب ہوگا۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ قرابت ہو تو ایسی ہو۔